الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ کئی جمعے سے ہم اور آپ اس محتم بالشان عظیم آیت کریمہ کی تشریح و توضیح سے گزر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں ہم اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں حوالے سے وہ کون سی بات کہی ہے جو اسلام کی صحیح تصویر کو نمایاں کرتی ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے، اور جس تیور میں یہ بات کہی گئی ہے اس تیور سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو نفی سے شروع کیا جائے، انکار سے شروع کیا جائے، نگیٹو صیغے سے اس کا آغاز ہو، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ اگر یہ بات پازیٹو پر تمام ہوتی ہے تو اس کے صاف صاف یہ میسج آتا ہے کہ جس پازیٹیوٹی کو یہاں دکھایا جا رہا ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. جیسے میں نے مثال بھی دی تھی گزشتہ جمعے کو، ہمیں پہنچنا تھا الا اللہ تک. اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، وہ ہر طرح سے یکتا اور یگانہ ہے. تو یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وضاحتی جملہ پیش فرمایا وہ بات نفی سے شروع ہوئی. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، الا اللہ، سوائے اس ایک اللہ کے. اور یہی سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی چیز کی انفرادیت اور خصوصیت پر غیر معمولی زور ڈالنا ہو تو بات انکار سے شروع کی جاتی ہے، اقرار تک پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک یہی تجلی اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہ آیت نفی سے شروع ہو رہی ہے، نبی کے بھیجنے کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبی کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے رسول بھیجا. هو الذی بعث، اسی نے اللہ وہی ہے جس نے بھیجا نبی کو. تو پھر یہاں انکار کیوں؟ تو اس کے مطلب ہوا کہ انکار کرنے کے پیچھے کسی اقرار کی طرف پہنچانا مقصود ہے. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہاں بھیجنے کی نفی نہیں ہے، بھیجنے کے ان مقاصد کی نفی ہے جو بیمار ذہن سوچ رہے ہیں. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص نبی کی آمد کا کوئی مقصد اپنے عقل کی ترازو پر تول کر طے کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ نبی آئے کیوں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے، بعثت، رسالت کا اعلان، پیغمبری کا دعویٰ، نبوت کی خبر دینا، اللہ کی آیات سنانا، اس کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ کیا ہے. تو تم اگر کسی نشانے کو سمجھ رہے ہو تو تم اس بات کے متحمل نہیں ہو کہ صحیح آنکھ سکو کہ نبی آئے کیوں. یہ تو وہی بتائے گا جس نے بھیجا ہے، اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے. سب سے بہتر بتانے کا حق، سب سے بہتر بتانے کا جسٹیفیکیشن، سب سے بہتر بتانے کا حق اسی کا ہے جس نے بھیجا ہے.
اور جس نے بھیجا ہے وہ اگر بتانے کا مقصد بتا دیتا ہے تو پھر کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اب اللہ سے بات شروع ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے وہاں إِلَّا اللہ سے بات ہوئی، یہاں بھی اللہ سے بات ہوئی، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سوائے اس کے کہ سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے، سارے برہمانڈ کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مخلوقات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے، اس لیے کہ یہاں اجمال کا ذکر کیا گیا، للعالمین، عالمین، للعالمین، عالمین کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو پہلے اس کو سمجھیے کہ الحمدللہ رب العالمین، رب ہے تمام عالم کے لیے، تو رب ذرے ذرے کے لیے ہے، قطرے قطرے کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، مشرک کے لیے ہے، مسلم کے لیے ہے، گنہگار کے لیے ہے، پاکباز کے لیے ہے، انکاری کے لیے ہے، اقراری کے لیے ہے، ناستک کے لیے ہے، آستک کے لیے ہے، دہریہ کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، کالے کے لیے ہے، گورے کے لیے ہے، دن کے لیے ہے، رات کے لیے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رب العالمینی اس کو محیط ہے، کوئی چیز اس کی رب العالمینی میں سمانے سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی رب العالمین نے استعمال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کیوں؟ اس رب العالمین نے خود اپنے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت کہا ہے، اور جب کسی کی بعثت کا مقصد رحمت ہو، آمد کا مقصد، ٹارگٹ اور نشانہ رحمت ہو، تو اس کا ہر عمل، ہر گفتگو، ہر ایکشن، ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات، ہر رحم دلی، ہر غصہ، ہر مہربانی اور ہر جلال کیا ہوگا؟ دراصل رحمت ہوگا، دراصل مہربانی ہوگی۔ اب اس کو سمجھنا ہے، یہ اتنی بلیغ آیت ہے، اتنے بڑے مفہوم کو محیط ہے، اور اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ ایک جملے میں، ایک مضمون میں، ایک نشست میں، ایک کتاب میں سما نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب رب العالمینی کی ربوبیت کا اظہار کوئی کرنا چاہے تو کیا ممکن ہے؟ وہ تو اپنے جسم پر ہی اللہ کی مہربانی کو نہیں گنا سکتا، گنتا جائے گا اور مہربانیوں کے نئے آیام اس پر ظاہر ہو گئے۔ وہ گننا تو شروع کرے، وہ سوچنا تو شروع کرے، وہ فکر کرنا تو شروع کرے، وہ غور کرنا تو شروع کرے۔ جیسے جیسے وہ غور اور فکر کرتا جائے گا، اللہ کی ربوبیت، اپنی مربوبیت، اللہ کی مہربانی اس پر ظاہر ہوگی، اور اس کو اندازہ ہوگا کہ ہم چاروں طرف ربوبیت الہی کا مظہر ہے۔ مجھے کوئی کہیں سے دیکھے، ربوبیت الہی کا جلوہ نظر آئے گا۔ میری ہر سانس، میرا ہر پل، میرے پل کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کی ربوبیت کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے گا تب پھر محسوس ہوگا کہ ربوبیت کس وسیلے سے آئی ہے۔ اچھا، ربوبیت بھی سمجھ لیجئے، بار بار ربوبیت آ رہا ہے، رب آ رہا ہے۔ دیکھیے، رب کے پہلا معنی رب کا خالق ہوتا ہے۔ اللہ رب ہے، کیا مطلب؟ خالق ہے، پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، ایگزسٹنس دینے والا۔ اور اسی کو سمجھیے، جب کسی چیز کو کوئی تخلیق کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، کریٹ کرتا ہے، رچتا ہے، رچائیتا ہے، تو یاد رکھیے کسی چیز کو رچنا اپنے آپ میں خود ربوبیت ہے۔ جب وہ پسند ہی نہیں کرے گا تو رچے گا کیوں؟ رچنا اپنے آپ میں خود ایک محبت کی دلیل ہے، ایک مہربانی کی دلیل ہے، ایک رحم کی دلیل ہے۔ وہ رحم دل کسی پر کوئی ہوتا ہے تب رچتا ہے۔ آپ بھی کوئی چیز بناتے ہو، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بناتا،
کوئی پیٹی بناتا ہے، کوئی بکسا بناتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی شاعری بناتا ہے، کوئی کتاب بناتا ہے، کوئی مضمون بناتا ہے، کوئی سافٹ ویئر بناتا ہے، کوئی ہارڈ ویئر بناتا ہے. سب بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. اور اس سے پوچھا جائے کہ جو چیز آپ بنا رہے ہو اس کے بناتے وقت تم پر غصہ غالب ہے یا مہربانی؟ بڑا سمپل سا کوشچن ہے. گو کہ اللہ کو ان مثالوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن یہ مثالیں سمجھنے کی راہ میں مددگار ہیں. دہلی پہنچنے کے راستے میں یہ اسٹیشن ہے. گو کہ ہم مغل سرائے پہنچ کر، جس کا نام بدل دیا گیا، دلی نہیں پہنچ جاتے، لیکن دلی جانے کے سم ضرور پڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح اپنے کریشن کو، جس کو ہم کریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے خالق ہیں. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کسی چیز کو خلق کرتے وقت، بناتے وقت میرے اندر کا وہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے جس کو ہم مہربانی اور محبت کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی خالق ہے. تو کیسا خالق ہے؟ دوسرا معنی نکل کے آیا پالن ہار، پالنے والا، جو پالے. پالنے کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جب کوئی پالن ہار ہوگا تو وہ محافظ بھی ہوگا. پالن ہار میں، پالنے والے میں سب سے نمایاں جلوہ جو چیز ہے وہ ہے محافظ، حفاظت. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے حافظ، ہے نا، حفیظ. یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، اس میں صفاتی ہے. تو جب یہ جلوہ گری آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر کائنات کا رب ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ خود تو حی ہے اور ہمارے لیے قیوم ہے نا. حی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حی، جس کو آپ پڑھتے ہیں حیٌ یا حیو. یہ حیو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ذاتی ہے، اسم صفاتی ہے، جو اسی کی شان ہے. ہم سب بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن میرے زندہ ہونے اور اللہ کے زندہ ہونے، حی کے مطلب زندہ، حی کے مطلب زندہ، جیوت. تب ہمارے زندہ ہونے اور اللہ کے زندہ ہونے میں فرق یہ ہے کہ ہم تب تک زندہ ہیں جب تک موت نہیں آتی، ہے نا. اور زندگی اور موت کا سفر چلتا رہتا ہے، زندگی میں بھی چلتا رہتا ہے. بہت معمولی سی مثال لیں تو ہمارے چمڑے مرتے رہتے ہیں، پھر نیا چمڑا نکلتا رہتا ہے. بڑے ہوتے ہوئے بچوں کو بڑی حیرت ہوتی، کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ اجلا اجلا کوئی چیز نکل آیا، اس کو نوچ دیتے ہیں تو ختم ہو جاتا. پوچھتے یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتاتے ہیں ماں باپ کہ دیکھو یہ چمڑا ہے اوپر والا جو تمہارا مر گیا. کبھی کبھی بدن کے اوپر سے جاڑے کے دنوں میں آپ کس کے بدن کو ملیں گے، پیر کو ملیں گے، ہاتھ کو ملیں گے تو ایک میل کی پرت اتر جائے گی. وہ صرف میل نہیں ہے، آپ کا مرا ہوا چمڑا ہے، ڈیڈ اسکن ہے، وہ نکل گیا اور نئی اسکن اس کی جگہ پیدا ہو گئی ہے. اب پرانے چمڑے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو آپ کا ڈرمس اور ایپیڈرمس نکل گیا، باہر ہو گیا. دیکھیے یہ زندگی اور موت ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہے. آپ اپنے ہی مرنے پہ مت جائیے، آپ کے اندر بھی زندگی اور موت ہر لمحہ جاری ہے. تب بال گر رہے ہیں، آج 10 بال کنگھی میں گر گیا، کل 50 بال نکل آیا. یہ زندگی اور موت کا سلسلہ ہے جو آپ کے اندر جاری ہے. ذرا توجہ کی ضرورت ہے. ہم وہ زندہ ہیں جس کی زندگی کسی موت تک ممکن ہے. مر جائیں گے، میری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اس پر ایمان ہے. اللہ وہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے. اس کی زندگی میں موت اس کا کنارہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. قیوم، اللہ حی کے ساتھ قیوم بھی ہے. یہ قیوم کیا ہوتا ہے؟ یہی تو پالنہاری کی صفت ہے کہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں، وہ تھامے ہوئے ہیں، وہ پکڑے ہوئے ہیں، وہ دھرے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ہم سنبھلے ہوئے ہیں. ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی قیومی ہم سے ہٹ جائے تو پتہ نہیں کتنا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ہو جاتا ہے نا.
ایک لمحے کو, ہے نا. یہ بھی بڑی باریک بات ہے, لطیف بات ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظ میں ایک بات آئی ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے ارادہ کیا کہ ان سے ملاقات کریں گے. چلا اپنے گاؤں سے کہ ان سے ملاقات کرنی ہے, اللہ والے ہیں, بڑے خدا رسیدہ ہیں, ان سے ملاقات کریں گے. چلا اپنے گھر سے, اور چلتے چلتے جب لمبا سفر طے کر کے اس منزل تک پہنچنے والا تھا تو شہر کے باہر ہی اس کو کسی سے معلوم ہوا, کچھ ہپ گپ دیکھی. اس نے تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کسی نے کہا کہ ایک بزرگ تھے اس گاؤں میں, اس شہر میں, اس علاقے میں, ان کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا کہ کن کا انتقال ہو؟ نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ ارے جن کی تلاش میں ہم آ رہے تھے انہی کا انتقال ہو. کہ اچھا, تو بڑا, یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے کہ ہم ملاقات کرنے آئے, ملنے آئے, تقرب کے لیے آئے, نزدیکی کے لیے آئے, استفادے کے لیے آئے, اور ان کا انتقال ہو گیا. بڑا افسوس ہوا, قلق ہوا. اتنا لمبا سفر طے کیا اور ان سے ملاقات کرنی تھی اور ملاقات نہ ہوئی, ہے نا. ملاقات ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. کیا کریں, سوچا کہ واپس ہو جائیں. پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں, جب آ گئے ہیں تو کم سے کم جنازے میں شامل ہو جائے, یا اگر جنازہ نہ ملے تو کم سے کم قبر تک پہنچ جائے, فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سب دل میں خیال پیدا ہوا اور شہر میں داخل ہو گیا. داخل ہوا تو تھوڑی دوری تھی, چلتے چلتے وہ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ فلاں بزرگ, بتایا گیا کہ ہاں ادھر چلے جائیے. وہ وہاں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ حضرت, کہا کہ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ ارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کو تو باہر معلوم ہوا وہاں کہ انتقال ہو گیا. ابھی کس سے کہنے والی بات بھی نہیں تھی. اب خانقاہ کے کسی آدمی سے آپ کہیے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا تو کہے گا کیا بول رہے ہو تم. اب اس کی عجیب سی بے چینی تھی کہ ہم نے شہر کے باہر ہلہ سنا, کئی لوگوں سے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب اندر آئے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں, امید تھی کہ جنازے میں شرکت ہوگی یا قبر پر حاضری ہوگی. یہ کیا ہوا کہ لوگ کہہ رہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر بیچارہ عجیب تذبذب میں, ایک عجیب سی کشمکش میں, غیر یقینی صورتحال میں, وشواس اور اوشواس کے درمیان جھولتا ہوا وہ آگے بڑھا اور اس نے ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کی, اور خادم نے آگے کر دیا, جائیے کمرے میں جائیے, حضرت بیٹھے ہوئے, ملاقات کر لی. اب وہ سامنے گیا تو محو حیرت ہے کہ بولے کیا اور سمجھے کیا, سوچے کیا اور فیصلہ کیا کرے. باہر سنا کہ انتقال ہو گیا, یہاں پہنچے تو دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کرے تو کیا کرے, بہت سا سوال لے کے آیا تھا, سارا سوال بھول گیا. اب تو یہی سوال تھا کہ پوچھے تو کیا پوچھے. وہ حضرت کے پاس بیٹھا تو حضرت نے نظر اٹھائی اور پوچھا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو, کہاں سے آئے ہو. تو اس نے کہا کہ حضور ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی قربت اور نزدیکی حاصل کریں, آپ سے فیضان حاصل کریں, آپ کے انوار اور تجلی کا مشاہدہ کریں. لیکن ایک عجیب پریشانی سے ہم دو چار ہیں. ان کا کیا پریشانی؟ کہا کہ حضور فلاں جگہ ہم پہنچے تھے تو معلوم ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا, حضور کی وفات ہو گئی. بڑا قلق ہوا حضور, اور کئی لوگوں سے سنا کہ انتقال ہو گیا. بازار میں سنا, انجان لوگوں سے سنا, ہم تو کسی کو پہچانتے نہ کوئی ہم کو پہچانتا. لیکن جب یہاں تک پہنچے ارادہ کر کے کہ کم سے کم جنازے میں شرکت ہو جائیں گے تو حضور بیٹھے ہوئے. یہ کیا معاملہ, اس کا کیا راز ہے, اس کی بھی کوئی وجہ ہے, اس کا بھی کوئی منظر نامہ ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے, کوئی فلسفی ہے. حضرت نے جب یہ بات سن لی تو حضرت کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رنگت نمایاں ہوئی, ایک خاص قسم کی کیفیت نمایاں ہوئی. اور حضرت نے کہا کہ تم نے سنا بھی صحیح اور دیکھا بھی صحیح. لیجیے, ابھی دوسری حیرت تھی. اب ایک دوسری حیرت سے واسطہ تھا کہ حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے غلط سنا, افواہ تھی, پروپیگنڈا ہو گیا تھا, کسی دشمن نے اڑایا ہوگا, کسی بے وقوف نے اڑایا ہوگا. یا پھر یہ کہتے حضرت کہ تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہے, تم نے غلط سنا ہے, کسی اور ایک اور اس نام کے بزرگ ہیں, میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو حضرت نے کہہ دیا کہ سنا بھی صحیح اور دیکھ بھی صحیح رہے ہو. اب تو اس نے کہا کہ حضور میرے حیرت کی انتہا ہے, ہم اس حیرت سے مر جائیں گے, ذرا اس حیرت کو دور کر دیجئے, ذرا سمجھائیے کہ اس میں مادہ, اس میں معاملہ کیا ہے, اس میں راز کیا ہے, اس میں کارن کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, تم جس کو زندگی سمجھتے ہو وہ زندگی نہیں ہے, اور تم جس کو موت سمجھتے ہو وہ موت نہیں ہے. اللہ اکبر. زندگی اور موت تو ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں.
زندگی ہم اس لیے جانتے ہیں کہ ہم خود کو زندہ سمجھتے ہیں، اور موت کو ہم اس لیے پہچانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے اور ساتھ چل کے دفن کیا ہے۔ موت بھی ہم جانتے ہیں، کیا ہم موت کو نہیں جانتے؟ کیا ہم زندگی کو نہیں جانتے؟ زندگی کا ڈیفینیشن کیا ہے اور موت کی پریبھاشا کیا ہے؟ یہ تو بڑا یہ تو اور حیرت پر ہے کہ حضرت یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا، ذکر اللہ کی یاد میں ڈوبنا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، ذکر الہی میں لگے رہنا، اس کا نام زندگی ہے۔ اور ذکر سے ہٹ جانا، غافل ہو جانا، خدا سے غافل ہو جانا موت ہے۔ غفلت موت ہے، ذکر زندگی ہے۔ تم نے جو سنا وہ صحیح ہے، میری زندگی کا چند لمحہ ایسا گزرا کہ جس میں پتہ نہیں کون سی بدنصیبی تھی کہ میں ذکر الہی سے غافل ہو گیا، اور جب غافل ہوا تو آسمانوں میں چرچا ہو گیا کہ فلاں تو مر گیا، فلاں کو تو موت ہو گئی، فلاں تو زندہ نہ رہا، فلاں کے پاس تو زندگی نہ رہی۔ تو جب اس چرچا کے اثرات زمین پر پڑے تو زمین پر بھی تہلکہ مچ گیا کہ فلاں تو مر گیا۔ یہ مرنا دراصل اس بات کا تھا کہ فلاں تو ذکر الہی سے غافل ہو گیا۔ اب تم جو سامنے دیکھ رہے ہو یہ وہ زندگی ہے جو ذکر کے نتیجے میں حاصل ہے، کہ ابھی جو تم سامنے دیکھ رہے ہو میں ذکر کی طرف پلٹ آیا ہوں اور ذکر میں لگا ہوا ہوں، مشغول ذکر الہی ہوں، تو تم مجھے زندہ دیکھ رہے ہو۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ بھی قیومی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ یہ ربوبیت کی وہ باریکیاں ہیں، وہ لطافت ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک عمر کا ذکر چاہیے، ایک عمر لگنی چاہیے تحقیق میں اور تدقیق میں، تب جا کے یہ راز کھلتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اب ہم لوگوں کو آیت کریمہ کی طرف بڑھنا ہے، اور آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی ربوبیت، قیومیت، حیات بخشی، اللہ کی مہربانی جس وسیلے سے آتی ہے اس کا نام رحمت ہے، اور رحمت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت الہی، اسی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعے کو میں نے رسالت کے 3 مقاصد پر روشنی ڈالی تھی، تلاوت، تزکیہ اور تعلیم۔ رسول کا 3 کام قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور بھی مقاصد نبوت ہیں، اور بھی اس منصب کی چھٹا ہے، اس پر آگے باتیں کریں گے، لیکن یہ 3 پر ہم لوگوں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ تو جب کوئی رحمت ہے تو اس کے کار نبوت بھی رحمت والے ہوں گے، رحمت سے زحمت نہیں نکل سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں، ایک بلب جلایا گیا، اس سے روشنی آ رہی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے روشنی بھی آ رہی اور اندھیرا بھی آ رہا؟ نہیں کہہ سکتے۔ روشنی ہی آئے گی، اندھیرا نہیں آئے گا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل، رحمت اگر رحمت ہے تو اس کا ہر پہلو، اس کا ہر آیام، اس کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، اس کے ایکشن سے پیدا ہونے والی صورتحال سب رحمت ہوگی۔ اب اس رحمت کو ہمیں سمجھنا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے۔ آج یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام معاذ اللہ کہیں سے زحمت ہے، کہیں سے پریشانی ہے، کہیں سے پرابلم ہے، کہیں سے دویدہ ہے، کہیں سے حیرانی ہے۔ نہیں، یہ سراسر رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ اسی کی وضاحت میں پورا قرآن اترا ہے، اور اسی کی وضاحت نبی کی پوری سیرت ہے، نبی کا پورا پیغام، قانون شریعت کا قانون جو ہمارا آپ کے دین کا قانون ہے، یہ سراسر رحمت ہے۔ کیسے ہے؟
اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم اور آپ اس سفر پر روانہ ہوں گے اور غور سے فکر کے ساتھ مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا دین رحمت کیسے ہے، ہمارا قانون رحمت کیسے ہے۔ اس کی وضاحت میں ہم اور آپ اس سفر کو اپنے جاری کریں گے انشاءاللہ المولا تعالی۔ آئندہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔